حاضرین محترم، بچیوں کی اس انگلش کرانے کے بعد ہم پھر اپنے اصل موضوع پر آتے ہیں۔ حاضرین محترم، جیسا کہ ابھی آپ نے اس سے پہلے فاضل مقرر کی گفتگو میں یہ بات سنی کہ اب لادینی نظام اپنے خاتمے کے قریب، سرمایہ داریت اپنا بوریا بستر باندھنے پر مجبور، موجودہ معاشرتی نظام سے مایوسی عام، عالم عرب سے ٹھنڈی ہوائیں بشارت کا پیغام لے کر آ رہی ہیں اور حالات اسلام کے لیے ہموار ہو رہے ہیں۔ مجھے اس وقت سید قطب شہید کی آخری نظم جو انہوں نے جیل میں لکھی تھی، اس کے آخری مصرے یاد آ رہے ہیں کہ اس کا اردو ترجمہ ہے کہ اے میرے دوست، تاریکی کے لشکر ہلاک ہو کر رہیں گے اور صبح نو دنیا میں طلوع ہو کر رہے گی۔ تو اپنی روح کو ذوفشاں ہونے دے، وہ دیکھ صبح دور سے ہمیں جھانک رہی ہے۔ مفکر اسلام سید مودودی علیہ الرحمہ نے ایک موقع پر کہا تھا کہ حتیٰ کہ ایک وقت تو آئے گا جب کمیونزم خود ماسکو میں اپنے بچاؤ کے لیے پریشان ہوگا، سرمایہ دارانہ ڈیموکریسی خود واشنگٹن اور نیو یارک میں اپنے تحفظ کے لیے لرزہ براندام ہوگی، مادہ پرستانہ الحاد خود لندن اور پیرس کی یونیورسٹیوں میں جگہ پانے سے عاجز ہوگا، نسل پرستی اور قوم پرستی خود برہمنوں اور جرمنوں میں اپنے معتقد نہ پا سکے گی، اور آج کے دور صرف تاریخ میں ایک داستان عبرت کی حیثیت سے باقی رہ جائے گا کہ اسلام جیسے عالمگیر و جہاں کشا طاقت کے نام لیوا کبھی اتنے بیوقوف ہو گئے تھے کہ عصائے موسیٰ بغل میں تھا اور لاٹھیوں اور رسیوں کو دیکھ دیکھ کر کانپ رہے تھے۔ عزیزان گرامی، اس وقت ڈائس پر لکھنؤ سے آئے ہوئے ہمارے فاضل مقرر جناب عالم نقوی صاحب تشریف فرمائے، جو کہ اردو ٹائمز کے ایک ایڈیٹر بھی ہیں، جو کہ بامبے سے شائع ہوتا ہے۔ میں ان کو ڈائس پر اس شعر کے ساتھ دعوت دوں گا کہ کیا ہم کو مٹائیں گے اندھیروں کے پرستار، کیا ہم کو مٹائیں گے اندھیروں کے پرستار، ہم صبح یقین صبح یقین صبح یقین۔ ڈائس پر جناب محترم جناب عالم نقوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز ساتھیوں، اس سے پہلے کہ میں اس مجلس کے موضوع پر اپنے معروضات پیش کروں، تحدیث نعمت کے طور پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں بھی اسی مادر علمی کا ایک فرزند ہوں۔ آج سے 40-42 سال قبل دوران تعلیم اسی حال میں پیچھے کی نشستوں پر بیٹھ کر کتنے ہی جلسوں میں شرکت کی، لیکن یہاں کھڑے ہو کر حاضرین سے گفتگو کا اعزاز کبھی خواب میں بھی نہیں آیا تھا۔ الحمدللہ عالم اسلام میں بے شک نئی بیداری یا نشست آخر کا آغاز ہو چکا ہے۔ میں نے نشست ثانیہ جان بوجھ کر نہیں کہا، نشست آخر کا آغاز ہو چکا ہے۔ ماضی کے کارنامے یا مستقبل کی تاریخ میرا موضوع نہیں، ابھی حال اور ماضی کے جمال اور جلال کا تذکرہ آپ نے پیشوا مقرر سے سماعت فرمایا، اور مستقبل کے اظہار دین اور اتمام نور کے فتوحات ابھی تھوڑی دیر بعد پروفیسر یوسف امین سے سماعت فرمائیں گے۔ میں تو یہاں صرف حال کی بدحالی کا عبرت نامہ لے کر حاضر ہوا ہوں، اور وہ بھی بہت اختصار کے ساتھ۔ آج جب کئی مسلم ملک
انقلاب کی دشوار گزار راہ پر چل پڑے ہیں تو مجھے اقبال کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ میں شہید کی قبر پر گلے لالا کی لہو رنگ پتیاں نچھاور کر رہا ہوں کہ شجر ملت کو شہیدوں کے خون سے سینچا جانا ہی رات آتا ہے. سر خاک شہیدے برگھائے لالا می پاشم کہ خونش با نہال ملت ماں سازگار آیت. حضرات، پاکستان کے سابق سفیر کویت کرامت اللہ غوری جو فی الوقت کینیڈا میں رہتے ہیں، پچھلے دنوں ہندوستان کے دورے پر تھے. لکھنؤ کے یونٹی کالج میں ان سے گفتگو کا موقع ملا. انہوں نے کم و بیش وہی باتیں کہیں جو سعودی ریفارمسٹ ڈاکٹر سعد الفقیہ نے دی گارجین لندن میں گزشتہ ہفتے لکھی ہیں، جسے دی ہندو، چنئی کے مشہور اخبار جو دلی سے بھی نکلتا ہے، دی ہندو نے 29 فروری 2012 کو شائع کیا ہے کہ تیونس، مصر، لیبیا، یمن اور شام کے بعد عرب کی بہار کا آخری پڑاؤ سعودی عرب ہی ہو سکتا ہے، جہاں وہ قطر، کویت اور بحرین وغیرہ سے ہو کر پہنچے گی. امریکی یہودی صحافی اور کالم نگار تھامس فرائڈمین نے اسی ہفتے نیو یارک ٹائمز میں لکھا کہ عرب دنیا میں آمریت سے جمہوریت کا سفر مزید مشکل اس لیے ہو گیا ہے کہ اب وہاں انقلابیوں کی جگہ ضد انقلاب قوتوں، کاؤنٹر ریولیوشنری فورسز نے لے لی ہے. ان کا یہ بیان جو ہندوستان ٹائمز میں 1 مارچ 2012 کو یعنی پرسوں شائع ہوا تھا، دراصل اسی حکمت عملی کا حصہ ہے جو مغربی طاقتوں نے مغربی ایشیا میں اپنا رکھی ہے. تیونس ہو یا مصر، بحرین ہو یا شام، قطر ہو یا سعودی عرب، مغرب دراصل اسلام و فوبیا میں مبتلا ہے، اسلام کا مریضانہ خوف. جب وہ اپنے یہاں اسلام کے روز افزوں فروغ سے خوفزدہ ہے اور ڈرتا ہے کہ کہیں 20-25 سال بعد مثلاً 2050 تک کہیں یوروپیا میں نہ تبدیل ہو جائے، یوروپیا میں نہ تبدیل ہو جائے تو عربیہ یعنی عرب دنیا تو ظاہر ہے کہ اسلام کا ہارٹ لینڈ ہے. لہذا اسرائیل، موساد، امریکن جیوش لابی اور CIA نے صرف اس لیے مصر وغیرہ میں گھٹنے ٹیک رکھے ہیں کہ نئی حکومت پر کسی طرح اسلام پسندوں کا غلبہ نہ ہونے پائے. جنہیں تھامس فرائڈمین کاؤنٹر ریولیوشنری کہہ رہے ہیں، وہ دراصل صہیونی مقتدرہ کے نوکر چاکر ہیں جو فی الحال مصر سے لے کر شام تک صہیونی سامراج کے مفادات کے تحفظ کی خدمت انجام دے رہے ہیں. حضرات، اب جہاں تک ایران اور سعودی عرب کا تعلق ہے تو ہمیں بہت احتیاط سے واقعات پر غور کرنے کی ضرورت ہے. ایک حقیقت جس طرح کرامت اللہ غوری اور ڈاکٹر سعد الفقیہ کی نظر نہیں پہنچ سکی اور تھامس فرائڈمین نے جانتے بوجھتے ہوئے اس سے اغماس کیا، وہ یہ ہے کہ دیکھیے، عالم الغیب اور عامل حقیقی بس اللہ، لیکن قرائن بتاتے ہیں کہ ایران اور سعودی عرب سے بھی پہلے یروشلم کا محاذ کھلنے والا ہے، جس کے بغیر صہیونی سامراج حرمین شریفین کی سرزمین اور ایران کا رخ کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جب تک یروشلم یعنی القدس شریف میں عالمی صہیونی اسٹیٹ کا قیام پوری طرح عمل میں نہیں آ جائے گا، وہ دنیا کا نقشہ بدلنے اور بالخصوص مسلم دنیا کا جغرافیہ تبدیل کرنے کی نئی ابلیسی سازشوں کا آغاز نہیں کر سکتے. اس درمیان وہ ایران، شام اور سعودی عرب وغیرہ تمام مسلم ممالک میں اندرونی طور پر حالات اس حد تک خراب کر دینا چاہتے ہیں کہ جب وہ بخیال خود آخری بار کریں تو وہاں کی زمین انہیں ہموار ملے. مثال کے طور پر شام میں خانہ جنگی جیسی صورتحال پیدا کر دی گئی ہے،
لیکن وہاں ایران کا عزت و وقار بھی داؤں پر لگا ہے. تو کیا ایران غلطی پر ہے؟ سبھی عرب ممالک اور امریکی تو یہی کہہ رہے ہیں، لیکن ایران کا موقف یہ ہے کہ دوست آباشت گیرت دست دوست، کیونکہ شام واحد ملک ہے جو 1979 سے تاحال گزشتہ 33 برسوں سے غیر مشروط طور پر ایران کا دوست رہا ہے. جب کویت اور سعودی عرب دامے درمے قدمے سخنے عراق کی پشت پر کھڑے تھے تب بھی، اور جب اسرائیل کے خلاف جنگ میں ایران کھل کر 2006 اور 2009 میں حزب اللہ اور حماس کا پشتی بان تھا، اس وقت بھی بلا شبہ شام میں بشار الاسد کی ظالم خاندانی آمریت کے خلاف عوامی بیداری کی لہر چل رہی ہے. لیکن صہیونی سامراج کا مفاد تو اس میں ہے کہ بشار الاسد کا تختہ پلٹ جائے اور پھر وہاں کوئی ایسی حکومت لائی جا سکے جو کسی قیمت پر ایران کی نہیں، صرف اسرائیل کی دوست ہو. مصر کے نامبارک حکمراں کے زوال کے باوجود فی الحال وہاں بے برکتی کا خاتمہ نہیں ہو سکا ہے، اور مصری فوجیں پہلے ہی کی طرح اب بھی اپنے عوام کے خلاف سہارا ہیں. بلا شبہ اخوان المسلمون نے گزشتہ 80 برسوں کے دوران 1933 سے 2012 تک راہ اسلام میں بیش بہا قربانیاں کی ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ مصر کا تاج انقلاب انہی کے سر کی زینت بننے کا منتظر ہے انشاءاللہ. ڈاکٹر عبید اللہ فہد فلاحی کی مارکہ آرا کتاب تابعترین کتاب اخوان المسلمین تزکیہ ادب شہادت کی گواہ ہے. یمن میں اقتدار کی تبدیلی تو عمل میں آ چکی ہے، لیکن سیکولرزم، لبرلزم اور عرب نیشنلزم کی ابلیسی تروئیکا سے انہیں چھٹکارا کب ملے گا، اور وہاں ایک خالص اسلامی حکومت کب تک قائم ہو سکے گی، ابھی اس سلسلے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. بحرین کے آمروں پر کی پشت پر سعودی عرب، قطر اور امریکہ بدستور کھڑے ہیں. دبئی، ابوظبی، شارجہ، امارات سمیت ان عرب ملکوں کا مستقبل غالباً ایران کے مستقبل سے وابستہ ہے. عرب لیگ، OIC آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز، اسلامک آرگنائزیشن، اور خلیج تعاون کونسل GCC جیسے عرب نیشنلسٹ ادارے تو امت مسلمہ عالمیہ کے وسیع تر مفاد پر صرف عربوں کے محدود مفاد کو ترجیح دیتے رہنے کے سبب ناکام ہو چکے ہیں. حضرات، سوویت یونین کے خلاف جہاد افغانستان کی شاندار کامیابی سے جو امیدیں تھیں انہیں افغانستان کی قبائلی عصبیت، خانہ جنگی اور ایران دشمنی نے دھندلا دیا ہے. 1990 سے آج تک ہم نے کبھی طالبان کے خلاف قلم نہیں اٹھایا، اور ہم آج بھی افغانستان میں امریکہ اور ناٹو کی شرمناک ہزیمت اور اس میں ان کے قابل قدر رول اور ان کی شاندار حکمت عملی کے معترف ہیں. لیکن نہایت اندوہناک اور عبرت انگیز ہے کہ انہوں نے اور ان کے ہم خیال بعض دوسرے گروہوں نے بھی امت مسلمہ کے بڑے حصے کو نہ صرف امت سے خارج سمجھ رکھا ہے، بلکہ وہ اسے امریکہ اور اسرائیل کے خانے میں رکھ کر اسے واجب القتل بھی گردانتے ہیں. اگر ایسا نہ ہوتا اور حزب التحریر اور طالبان سمیت وسطی ایشیا کی تمام اسلامی تحریکوں نے ایران کے خلاف اور ایران نے ان کے خلاف معاندانہ رخ اختیار نہ کیا ہوتا تو آج صورتحال یقیناً مختلف ہوتی. حضرات، سعودی عرب اپنی صفوں کو مستحکم اور محفوظ بنانے کی کوشش تو کر رہا ہے، لیکن امریکی تسلط سے پوری طرح آزاد ہوئے بغیر یہ ممکن نہیں. اور حالت یہ ہے کہ مشرقی سعودی عرب کے 3 جڑواں شہروں زہران، اسے دھاران بھی کہتے ہیں، الخبر اور دمام، جہاں سعودی عرب کا مشہور کنواں نمبر 7 واقع ہے، دا آئل ویل نمبر 17 نام ہے اس کا، جس میں اتنا تیل موجود ہے کہ جو بقیہ پوری دنیا میں موجود تیل کے غالب حصے کے برابر ہے. یہ تیل عالم اسلام کے مرکز، سرزمین اسلام،
ارض مقدس حرمین شریفین کی ملکیت ہے، لیکن اس کے مالکوں کو نہ یہ اختیار ہے کہ اسے اپنی مرضی سے نکال سکیں، اور نہ یہ قدرت ہے کہ اس کی قیمت طے کر سکیں۔ یہاں تک کہ آئل فیلڈ کے اس علاقے میں آزادانہ آواجاہی بھی ان کے اختیار میں نہیں ہے۔ ارامکو جو امریکی تیل کمپنی ہے، اس کے نام میں شامل پہلا اے جو عربین کا مخفف ہے، محض برائے بیت ہے۔ سعودی تیل کی مقدار اور قیمت پر کسی سعودی حکومت کا کنٹرول نہیں رہا۔ دنیا میں جس ملک کی جتنی زیادہ برآمدات ہوں، اس کی کرنسی قیمت اسی تناسب میں اتنی ہی مضبوط ہوتی ہے، باستثناء سعودی عرب کہ اس کا جتنا تیل بھی باہر جائے، دجالی سامراج کی طرف سے یہ طے کر دیا گیا ہے کہ اس کا کوئی تعلق اس کی کرنسی کی قدر سے نہیں ہوگا۔ صہیونی سامراج کی کوششیں لیبیا، عراق، پاکستان اور سعودی عرب سمیت کئی مسلم ملکوں کو 2، 3 یا اس سے بھی زائد حصوں میں تقسیم کرنے کی ہے۔ عراقی کردستان کو تو انہوں نے عملاً الگ کر ہی رکھا ہے، اور مثلا وہ سعودی عرب کو 3 ٹکڑوں میں بانٹ دینا چاہتے ہیں، ایک مغرب میں حجاز جہاں حرمین شریفین ہیں، وسط میں نجد، اور مشرق میں تیل اور گیس سے مالا مال علاقے۔ لیکن مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ موجودہ حالات شاہد ہیں کہ سب کچھ صہیونی مقتدرہ کی مرضی سے نہیں ہو رہا ہے۔ 2006 کی لبنان جنگ اور 2009 کی غزہ جنگ نے یہ بھرم بھی توڑ دیا کہ اسرائیل ناقابل تسخیر ہے۔ پھر 2008 سے آج تک مغربی دنیا میں جاری مندی، ریسیشن اور عالمی معاشی بحران نے صہیونی سامراج کے سرمایہ دارانہ قانونی اقتصادی نظام کی جڑیں ہلا دی۔ امریکہ ابھی تک سنبھل نہیں سکا ہے۔ باراک اوباما کو داخلی محاذ پر کوئی خاطرخواہ کامیابی نہیں مل سکی، اور یورپ کے 6 ممالک پرتگال، آئس لینڈ، آئرلینڈ، اٹلی، یونان اور اسپین وغیرہ کی معاشی بدحالی تو جگ ظاہر ہے۔ امریکہ اور ناٹو افغانستان سے باعزت فرار کا راستہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ ڈرون حملے بش سے زیادہ اوباما رجیم میں ہوئے ہیں، اور گزشتہ 10 برسوں میں لاکھوں بے گناہوں کو مار ڈالنے کے باوجود وہ افغانستان کو فتح نہیں کر سکے۔ شاعر اسلامی کی توہین اور قرآن سوزی کی حالیہ امریکی فوجی واردات کو ان کے لیے قدرتی بیک فائر ثابت ہوئی ہے۔ ایران پر حملہ کرنے کے لیے اسرائیل کو ان کی رکھیل تنظیم اقوام متحدہ کو درکنار امریکہ تک سے اعلانیہ حمایت نہیں مل پا رہی۔ جو حملہ 2005 میں، پھر 2007 میں اور پھر 2009 میں ہونے والا تھا، وہ معاشی میلٹ ڈاؤن اور افغان سنڈروم کی وجہ سے آج 3 مارچ 2012 تک تو نہیں ہو سکا ہے۔ وہ اپنی سازشوں میں مصروف تھے، لیکن اللہ کا اپنا منصوبہ تھا، اور اللہ سے بہتر منصوبہ ساز کون ہو سکتا ہے۔ آج صہیونیت کے خلاف حماس، حزب اللہ اور ایران ایک ہیں۔ اگر سعودی عرب، افغانستان اور ایران بھی ایک ہو کر صہیونی سامراج کے خلاف بنیادی مرصوص بن جائیں، تو جو طوعاً و کرہاً کل ہونے والا ہے وہ برضا و رغبت آج ہو سکتا ہے۔ اقبال نے دجالی ادارے اقوام متحدہ کے پیشرو لیگ آف نیشنز کے قیام کے وقت آج سے قریب 90-92 سال قبل کہا تھا کہ تہران ہو کر عالم مشرق کا جنیوا، شاید پورے عرض کی تقدیر بدل جائے۔ اقبال کی ایک اور پیشن گوئی کہ اے جوانان عجم، جانے من و جانے شما، میں تمہارے قید خانے کے روشن دان سے اس مرد حق کی آمد کو دیکھ رہا ہوں جو تمہاری غلامی کی زنجیروں کو توڑ دے گا۔ می رسد مردے کہ زنجیر غلامہ بشکند، دیدہ ہم از روزن دیوار زندان شما۔ ان کی یہ پیشن گوئی تو امام خمینی اور انقلاب ایران کی صورت میں پوری ہو چکی ہے، تو کیا اب تہران کے عالم مشرق کا جنیوا بننے کی باری ہے؟ واللہ عالم۔ سوال یہ ہے کہ اگر اسرائیل پوری دنیا کو نظر انداز کر کے ایران پر حملہ کرتا ہے، جیسا کہ وہ روز کہہ رہا ہے،
تو وہ راستہ کون سا اختیار کرے گا؟ اسرائیلی طیاروں کے ایران پہنچنے کے 3 ہی متبادل راستے ہیں، ایک ترکی کے اوپر سے، دوسرا عراق کی فضائی حدود سے، اور تیسرا سعودی عرب کی بالائی فضا سے۔ وکی لیکس کے اس دعوے کی کہ اسرائیل تیسرے آپشن پر عمل کرے گا، سعودی عرب علانیہ تردید کر چکا ہے، اور ترکی سے اسرائیل کے تعلقات کبھی اتنے خراب نہیں رہے کہ جتنے آج ہیں۔ تو کیا پھر عراق وہ چونکہ کمزور ہے اس لیے اس کی مرضی کے خلاف ممکن تو ہے، لیکن کیا دنیا تیسری جنگ عظیم سے محفوظ رہ سکے گی؟ بات سے جتنی ہے کہ ایران جنگ میں پہل نہ کرنے کے اسلامی اصول پر عامل ہے، ورنہ پہل تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ دراصل صہیونی سامراج تیسری عالمی جنگ ہی چاہتا ہے، جسے یہودی ہرمجدون، ہرمگیڈان یا پھر یاجوج ماجوج کی لڑائی کہتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ پھر ہم کیا کریں؟ ہم کیا کریں؟ ہمارے پاس اس کا جواب ادخلوا فی السلم کافہ کے سوا اور کچھ نہیں، کہ اسلام میں پورے کا پورا داخل ہوئے بغیر اس امتحان میں کسی کامیابی کا کوئی امکان نہیں۔ اور اے اہل ایمان، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو، توقع ہے کہ تمہیں کامیابی نصیب ہوگی۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، غیر مشروط اطاعت۔ اور وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں جھگڑو نہیں، ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ صبر سے کام لو، اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔ کیونکہ بارہا ایسا ہوا ہے کہ ایک قلیل گروہ اللہ کے اذن سے ایک بڑے گروہ پر غالب آ گیا ہے، اور اللہ کو صبر کرنے والوں ہی کا ساتھی ہے۔ کیونکہ بارہا ایسا ہوا ہے کہ ایک قلیل گروہ اللہ کے اذن سے ایک بڑے گروہ پر غالب آ گیا ہے، اور اللہ کو صبر کرنے والوں ہی کا ساتھی ہے۔ اور کہو، یہ جن آیت قرآنی کا ترجمہ ہے ان کا حوالہ ایسے موجود ہے، جب وہ چھپے گا تو اس میں سب موجود ہے، میں پڑھ نہیں رہا ہوں۔ اور کہو کہ میری نماز، میرے تمام مراسم عبودیت، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے یہی حکم دیا گیا ہے۔ اور وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلے کے لیے تیار رکھو، تاکہ تم اس کے ذریعے سے اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو اور ان دشمنوں کو بھی خوف زدہ کر سکو، خوف زدہ رکھ سکو جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے کہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ اور اللہ کی راہ میں تم جو کچھ خرچ کرو گے اللہ اس کا پورا بدل تمہاری طرف لوٹا دے گا، اور تمہارے ساتھ ہرگز ظلم نہیں ہوگا۔ اور اشداء علی الکفار اور رحماء بینہم کی صفت پیدا ہوئے بغیر تو کسی کامیابی کا تصور بھی محال ہے۔ تو اس طرح اگر ہم مومن صادق بن جائیں تو پھر یہ مژدہ بھی ہمارے ہی لیے ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اور ہم تو ویسے بھی اب زمانے آخر کے قریب آ لگے ہیں، ہم سفیروں، ہم تو زندہ ہیں، ہم تو زندہ یہ خبر سننے کو ہیں کہ لٹ گئے رہزن، گروہ اشقیاء مارا گیا۔ ہم سفیروں، ہم تو زندہ یہ خبر سننے کو ہیں کہ لٹ گئے رہزن، گروہ اشقیاء مارا گیا، اور آج تک ہوتا رہا ظالم تیرا سوچا ہوا، آج تک ہوتا رہا ظالم تیرا سوچا ہوا، اب میرا چاہا ہوا ہوگا، کوئی آنے کو ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ محترم جناب عالم نقوی صاحب۔